خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے آدمی سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس شخص سے ملے تو اس سے اپنے لیے استغفار کروائے۔ حضور علیہ السلام کی زیارت کیے بنا ہی صحابیت کا درجہ پا لینے والے اس شخص کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج جس شخصیت کا تذکرہ ہم لے کر بیٹھے ہیں ان کا نام اویس رضی اللہ عنہ ہے، جو اویس قرنی کے نام سے مشہور ہیں۔ بڑے زاہد اور عابد تھے۔ والد کا نام عامر تھا جو مراد قبیلہ کی شاخ قرن سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ تو پایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ کوفہ میں رہتے تھے، وہاں کے اعلیٰ طبقہ تابعین میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں ایک روایت لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اویس قرنی کون ہے تو ارشاد فرمایا اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینہ تک پھیلی ہوئی، نگاہیں جھکی جھکی، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والوں میں سے ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کی اور دوسری اوڑھنے کی۔ دنیا والوں میں تو گمنام ہے مگر آسمان والوں میں اس کا خوب نام ہے۔ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ضرور پوری کریں گے۔ کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل قیامت کو نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی سفارش کریں گے۔ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کا مطلب تقریباً تمام عرب ہیں جو ربیعہ کی اولاد میں سے ہیں یا مضر کی اولاد میں سے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جب تم اویس سے ملو تو اسے سلام کہنا اور کہنا وہ تیرے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے برابر لوگوں کی سفارش کرے گا۔ مختصر تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ یہی حکم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے فرمایا تھا۔ چنانچہ دونوں نے ملاقات کی اور دونوں نے دعا کروائی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ان کا ایمان لوگوں کے آگے سوال کرنے سے روکے گا، انہی میں سے اویس قرنی بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ سامعین، اسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یمن کی جماعتوں سے ملاقات کی تو ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ کیا تم میں اویس بن عامر ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اویس بھی انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت میں تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ تم قبیلہ مراد سے ہو اور اس کے بعد قبیلہ قرن میں داخل ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تمہارے کوئی سفید برس کا داغ تھا جو اب اچھا ہو گیا ہو اور بقدر درہم باقی رہ گیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری ماں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اویس بن عامر یمن کی جماعت کے ہمراہ تمہارے پاس آئیں گے، وہ قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے ہوں گے، ان کے ایک سفید داغ ہوگا جو اچھا ہو جائے گا اور ایک درہم کی مقدار رہ جائے گا۔ ایک ان کی ماں ہوں گی، وہ اپنی ماں کی بہت خدمت گزاری کریں گے، اللہ کے ہاں وہ ایسے پسندیدہ ہوں گے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات پوری کرے گا۔
لہٰذا اگر تم سے ہو سکے کہ تم اپنے لیے استغفار ان سے کرواؤ تو ضرور کروانا، لہٰذا تم میرے لیے استغفار کرو۔ اس پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار کیا۔ سامعین، ماں کی خدمت اس قدر کی تھی کہ باوجود حضور علیہ السلام کا زمانہ پانے کے ماں کے تنہا ہو جانے کے خوف سے مدینہ حاضر نہیں ہوئے اور حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا سے مشرف نہ ہو سکے۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اویس قرنی نے کیا، ورنہ کسی سے ایسا صبر کہاں ممکن ہے جبکہ شوق کا بھی خوب غلبہ ہو اور عزت ملنے کا موقع بھی ہو، اس لیے کہ درجہ صحابیت کا مل جانا اس زمانے میں ایک بہت بڑی عزت تھی اور اس کا ایک بڑا پروٹوکول ہوا کرتا تھا۔ سامعین، ان کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کوفہ کا۔ تو حضرت نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے کوفہ کے حاکم کو کچھ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا مجھے قسمہ پرسی کی حالت میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد یہ کوفہ واپس آ گئے۔ پھر آئندہ سال کچھ شرفاء حج کرنے کوفہ سے مکہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے اویس قرنی کی حالت دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ ان کے رہنے والا مکان بوسیدہ ہے اور ان کے پاس مال اسباب بہت کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ مجھ سے فرماتے تھے کہ تیرے پاس اویس بن عامر یمن کے کچھ لوگوں کے ہمراہ آئیں گے، اور پھر وہ پوری روایت نقل کی جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے سنائی ہے۔ وہ لوگ اویس کے پاس واپس آئے حج سے اور کہا کہ ہمارے لیے بھی استغفار کرو۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا تم عمر کے پاس سے آئے ہو، تم سلف صالح کے پاس سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اویس نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اب لوگ ان کے مرتبے کو پہچاننے لگے اور ان کو پروٹوکول دینے لگے تو وہ روپوش ہو گئے۔ اسیر رضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان کو ایک چادر اوڑھنے کو دی تھی، تو جب کوئی شخص انہیں دیکھتا تو کہتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جنگ صفین میں ایک شامی آدمی نے پکار کر کہا کہ کیا تم میں اویس قرنی موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا موجود ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس قرنی ہیں رحمت اللہ علیہ، یا رضی اللہ عنہ بھی انہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اویس قرنی 37 ہجری میں جنگ صفین کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے 28 مارچ 657 عیسوی کو 62 یا 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے اور مقام رقہ میں دفن کیے گئے۔ سامعین، یہ کچھ خلاصہ تھا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ کے احوال کا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے توفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا.